26واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الاحقاف سے۔ سورہ احقاف مکی ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کا موضوع بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح تینوں بنیادی اسلامی عقائد کا اثبات ہے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکوں نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ نہ تو سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، نہ نفع اور نقصان ان کے اختیار میں تھا، اور نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جو سورہ احقاف میں اہم مضامین آئے ہیں وہ یہ ہے کہ مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات وارد کرتے تھے۔ وہ کبھی تو اسے جادو یعنی سحر کہتے تھے، کبھی آپ کا خود کا بنایا ہوا کلام قرار دیتے تھے، اور کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ کوئی ایسی چیز جو فقیر، غریب اور مزدور لوگ پہلے اپنا رہے ہیں وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے۔ مشرکین کے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ سورہ احقاف ہمارے سامنے 2 متضاد نمونے یعنی 2 اپوزٹ ایگزامپلز پیش کرتی ہے۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں تو وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کامل کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری یہ کہ ایسے اعمال کا کرنا میرے لیے آسان کر دے جن سے تو راضی ہو جا۔ اور تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ دوسرا نمونہ اس نافرمان بیٹے کا ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے، اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے اور دوسرا نمونہ اہل کفر و طغیان کا ہے۔ دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ یہ 2 متضاد نمونے بیان کرنے کے بعد سورہ احقاف قوم عاد کا قصہ بیان کرتی ہے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا۔ چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی اس لیے وہ بادل دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آج تو موسلادھار بارش ہوگی۔ وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ کا قد اور جسم بہت بڑا تھا۔ ہوا نے انہیں اپنے دوش پر اٹھایا اور فضا میں لے گئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں۔ پھر انہیں زمین پر پھینک دیا۔ وہ زمین پر مردار پڑے، یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ جو اللہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ محمد۔ سورہ محمد مدنی ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یعنی ان کا نام مبارک قرآن کریم کے صرف 4 صورتوں میں مذکور ہے، سورہ آل عمران، احزاب، محمد اور سورہ فتح۔ ان 4 مواقع کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوئی ہے۔ اس سورت کو سورہ القتال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کے احکام کا بیان ہے۔ اس سورت کا موضوع حقیقت میں جہاد و قتال ہے۔ سورت کی ابتدا میں کفار اور مؤمنین کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے۔ کفار جو ہیں وہ باطل کی اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں۔
جب انسان میں ان دو گروہوں کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، مارکہ کارزار بھی گرم ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچے انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ یہ حالات تب ہی قابل قبول ہیں جب کفار آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو، جب کفار آپ کی جان کے پیچھے ہو، تبھی آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ان کی جان لے سکیں۔ آج کے دور میں اسے سیلف ڈیفنس کہا جاتا ہے اور یہ پوری طرح سے جائز ہے۔ تو جب آپ کفار سے لڑو اور ان میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لو تو ان قیدیوں کو بطور احسان بھی آزاد کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے، اور چوتھی امکانی صورت یہ ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ یہ انتظامی اور امکانی صورت ہے جسے بوقت ضرورت اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت جنگی قیدیوں کو لونڈی یا غلام بنانے کی اجازت دی گئی، اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کا رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔ یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کی انسانی حقوق سے محروم تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے اور ان کے خون کو حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے کا نتیجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں سے کوئی مفسر تھا اور کوئی محدث، کوئی فاتح اور کوئی وزیر۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمان گردنوں کو آزاد کرنے اور کرانے میں کتنی دلچسپی رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ سورہ القتال بتاتی ہے اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی ہے جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بھی بتایا گیا ہے۔ آیات قتال سن کر ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ منافقوں پر موت کی سی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز میں کہا گیا ہے کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ فتح یعنی جیت۔ سورہ فتح مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری اور ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا اور جو بھی کچھ اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس صورت میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد شکوہ کے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا ہے۔ اس صلح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ فتح مبین یعنی کلیئر کٹ وکٹری تھی، اور ابتداء اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، جبکہ صرف 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت لشکر مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ انقلاب معاہدہ امن کی وجہ سے برپا ہوا۔ جب مصالحت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کیے تو مسلمانوں کے کردار کی پختگی، زبان کی سچائی، دامن کی عفت و عصمت اور معاملات کی صفائی نے مشرکوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے کل کے شرابی اور ہر زنوں کو زاہد و پارسا بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ قوت صرف ایمان تھی۔
اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے سامنے جھک گئیں۔ سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس لیے اس میں ان واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق اور مناسبت ہے۔ ابتدائی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی بشارت سنائی گئی ہے، ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اور کافروں اور منافقوں کے لیے وعید ہے۔ پھر یہ سورت دو متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے، ٹو اپوزٹ گروپس۔ پہلا گروہ ان مخلص اہل ایمان کا ہے جنہوں نے وطن سے دور ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔ بیعت جہاد کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جہاد پہ چلنے کی قسم کھائی اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کریں گے اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ رب کریم کو ان کا یہ جذبہ پسند آیا اور فرمایا جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اگلی آیت میں ہے، اے پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اس نے اسے جان لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ دوسرا گروہ منافقوں کا تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے اور ان کا باطل گمان یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ سلامت واپس نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں اپنے نبی کو پہلے سے اطلاع دے دی کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ اپنے پیچھے رہ جانے کے بارے میں جھوٹے اعذار پیش کریں گے۔ اس صورت کی اختتام پر 3 امور بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اسے سارے ادیان پر غالب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ جہاں تک علمی اور برہانی غلبہ کا تعلق ہے تو وہ آج بھی دین اسلام کو ادیان عالم پر حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں اور وہ سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے، حجرہ گھر اور کمرے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس میں ان بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، اس لیے اسے سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اہم مضامین یہ ہیں کہ اس کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لیں اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کریں۔ یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کریں۔ اس سے اگلی آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھا کریں۔ یوں ہی آپ کا نام یا کنیت ذکر کر کے ایسے نہ پکارا کریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اس کے بعد اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ افواہوں پر کان مت دھرا کرو۔ اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہم سے کہ افواہوں پر کان مت دھرو۔ آج کے دور میں کتنا عام ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ بھٹک رہے ہیں، غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور اس وجہ سے فتنہ و فساد ہو رہا ہے۔ خبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کو خطاب کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، کفر، گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد بس اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے سمجھایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ کسی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہو یا کالے، امیر ہو یا غریب، عربی ہو یا عجمی، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد
6 ایسی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ میرے پیارے معزز سامعین، آپ لوگ کو یہ برائیاں دھیان سے سننی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے اندر یہ برائی ہے تو اس کو آج کے آج اسی وقت سے ختم کر دینا ہے۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اسے حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تم جن کے ساتھ جن کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ دوسری برائی یہ ہے کہ ایک دوسرے پر عیب لگانا، تانا دینا، ذلیل اور رسوا کرنا۔ تیسری برائی ہے کہ کسی کو برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا۔ عزیز بھائیو بہنوں، آپ اس کو دھیان سے سنیے، یہ برائی کتنی عام ہو گئی ہے آج کے زمانے میں کہ لوگ ایک دوسرے کو برے لقب یا اس کے نام کو بگاڑتے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو تیسری برائی یہ ہے کہ کسی کو برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا۔ چوتھی برائی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اللہ کے نبی نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے، اور یقینی طور پہ اگر بدگمانی سے آپ بچیں گے، اگر ہر انسان کے لیے خوشگمان ہوں گے تو آپ کی زندگی بہت سکون کی ہوگی۔ پانچویں برائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ چھٹی معاشرتی برائی جس سے ان آیات میں منع فرمایا گیا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ غیبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان فرمائی ہے جس سے ہر سلیم الطبع انسان نفرت کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا مسلمان بھائی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے۔ غیبت میرے پیارے بھائیوں بہنوں بہت ہی عام برائی ہو چکی ہے اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ غیبت ہوتی کیا ہے۔ غیبت اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بات ایسی کہہ رہے ہیں کسی کے بارے میں اس کی پیٹھ کے پیچھے، جو کہ اگر آپ اس کے سامنے بولیں تو اسے وہ بات بری لگے۔ اس پر صحابی نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ اگر وہ خصوصیات اس انسان کے اندر موجود ہیں کیا تب بھی اگر میں اسے بیان کروں تو وہ غیبت کہلائے گی؟ تو اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ خصوصیات اس کے اندر موجود نہیں ہیں اور اگر تم کوئی جھوٹ بات بول رہے ہو تو وہ تو پھر اس کے اوپر بہتان ہو جائے گا، جو کہ پھر سے آپ کو ایک گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، آپ ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ آخری آیت میں بتایا گیا کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں بس جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ کر دے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ قاف۔ سورہ قاف مکی ہے، اس میں 45 آیت اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ اسے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین جیسی بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے اور قسم کا جواب محذوف ہے، یعنی کلام میں مذکور نہیں۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ مشرکین کو دوسری زندگی اور انہی میں سے ایک انسان کو نبی بننے پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ حالانکہ محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجائبات اور مخلوقات کی کوئی کمی نہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، فرعون اور قوم شعیب بھی انہی کی طرح تکذیب کا راستہ اختیار کر کے ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ یہ صورت انسان کو اس کی مسئولیات کا احساس دلاتی ہے، یعنی اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے۔ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرتے ہیں ان تک کا اللہ کو علم ہے، اور اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال و اقوال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامہ کو لپیٹ دیں گے اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ سورت کے اختتام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی بے ہدہ گوئی پر صبر کی تلقین اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ آخری آیت میں فرمایا گیا یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈریں اسے قرآن سے نصیحت کرو۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ زاریات۔
سورہ زاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کے ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا کہ تم ایک متناقض بات پر پڑے ہوئے ہو، کل کے کافر ہو یا آج کے کافر ہو، یہ سب کسی ایک بات پر متفق نہیں۔ قیامت کے بارے میں، قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ان کے اقوال بالکل مختلف ہیں۔ پھر یہ صورت متقین کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات بھی بتاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی نشانی زمین ہے، ارشاد ہوتا ہے اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت ہی نشانیاں ہیں۔ زمین گول ہونے کے باوجود ایسے بچھا دی گئی ہے جیسے کوئی بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں، اس میں میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، گنگناتے چشمے بھی ہیں، اور لوہے، تانبے، سونا، چاندی، کوئلہ اور پیٹرولیم جیسے خاموش معدنیات بھی ہیں۔ اس میں رب تعالیٰ نے وہ سب کچھ رکھ دیا جس کی انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دوسری نشانی خود انسان ہے، جو کہ حقیقت میں عجائب میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کروڑوں اور اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت اور عقلی سطح مختلف ہے۔ اسے سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کا پھیلاؤ اور اعصاب کا ایسا باریک اور محکم نظام دیا گیا ہے جس کے مقابلے میں جدید سے جدید ترین آٹومیٹک آلات کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ تیسری نشانی یوں بیان کی گئی ہے، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی چیز انسان استعمال کرتا ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو نہ کوئی کھیتی اگے، نہ کوئی جانور دودھ دے۔ ثابت ہوا کہ انسانی زندگی بارش کے برسنے اور شمس و قمر کے ظہور پر موقوف ہے۔ موسموں کا عدل بدل بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ غلہ جات کو اگانے اور پکانے میں خاص تاثیر رکھتا ہے۔ اس پارے کے اختتام کی آخری آیات میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنے کریمانہ عادت کے مطابق بچڑا ذبح کر کے فوراً کھانا تیار کر لیا تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔